اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، آیات 227، پیراگراف 10۔ پہلا پیراگراف دلائل ربوبیت اور تعارف قرآن، دوسرا پیراگراف ازریت کے، تیسرا پیراگراف قصہ موسیٰ و فرعون کے تاریخی دلائل، چوتھا پیراگراف قصہ ابراہیم تاریخی دلائل، پانچواں پیراگراف قصہ نوح علیہ السلام، چھٹا پیراگراف قصہ یاد، ساتواں پیراگراف قصہ سمود، آٹھواں پیراگراف قصہ قوم لوط، نواں پیراگراف قصہ اصحاب ایکا اور شعیب علیہ السلام، 10واں پیراگراف اختتامیہ ہدایات، تسلی اور دھمکی۔ مرکزی مضمون: تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کی عزیزیت اور اہمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لاؤ۔ زمانہ نزول: سورۃ الشعراء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب عربی قرآن پر شک کے ساتھ اعتراض کیا جا رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام عائد کیا گیا، اور جب قریشی قیادت کو 6 قوموں قوم نوح، عاد، ثمود، اقوام لوط، شعیب، موسیٰ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آیت 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اعلان عام سے ذرا پہلے 4 نبوی میں نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر بھی بہنگ داخل دعوت توحید دی۔ صحیح بخاری۔ سورۃ الشعراء کا کتابی ربط: پچھلی سورت الفرقان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن مجید کی حقانیت کے عقلی، آفاقی اور انفسی دلائل تھے۔ اعتراضات اور الزامات کا مسکت جواب دیا گیا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام عزیز اور رحیم سے توحید اختیار کے تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ اگلی 3 صورتوں میں سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص میں 2 باتیں مشترک ہیں۔ تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی سچی داستان سنا کر قریش کی طاغوتی قیادت کو فرعونی رویے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تینوں صورتوں میں قریش کی طاغوتی قیادت کو مختلف قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین اور آیات ترجیح: سورۃ الشعراء میں الا یتقون اور الا تتقون کے الفاظ کے استعمال کی معنویت۔ سورۃ الشعراء میں الا یتقون کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے اور الا تتقون کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے کے الفاظ کئی مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ تقویٰ کا بنیادی مطلب بچنا ہے، حرام سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا اور برائیوں کے دنیاوی اور اخروی برے انجام سے بچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت: الا تتقون آیت 106، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قوم نوح اور ان کے سرداروں کو دعوت تقویٰ ہے کہ وہ 5 بتوں کی پرستش کے شرک سے بچیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکیوں سے باز رہیں، عام انسانوں کو گھٹیا رازل سمجھنے سے بچیں، نبی کی رسالت کے انکار سے بچیں تاکہ اس کے تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت تقویٰ: الا تتقون آیت 124، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قوم عاد اور ان کے سرداروں کو دعوت تقویٰ ہے کہ وہ شرک سے بچیں، ابا پرستی سے بچیں، انکار قیامت کے عقیدے سے توبہ کر لیں، اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا اور بیوقوف کہنے سے بچیں، استکبار فی الارض سے بچیں، من اشد منا قوۃ کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں، جباری اور کفر و عناد کو ترک کر دیں، دوسری قوموں پر جبار بن کر حملہ آور نہ ہوں تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ حضرت صالحہ کی دعوت تقویٰ: الا تتقون آیت 142، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قوم سمود کو دعوت تقویٰ ہے اور وہ اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے سے بچیں، قیامت کے انکار سے بچیں، ابا پرستی اور شرک سے بچیں، اپنے 9 فسادی لیڈروں کی پیروی سے بچیں جو بہت متکبر اور سرکش اور طاغی تھے، اپنے رسول صالح علیہ السلام کو مسحور کہنے سے بچیں، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کے ارادے سے باز رہیں اور ان پر ایمان لے آئیں تاکہ اس تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت تقویٰ: الا تتقون آیت 161، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قوم لوط اور ان کے سرداروں کو دعوت تقویٰ ہے کہ وہ فساد، بدفعلی، بدعملی، سرکشی، ڈاکہ زنی، شہوانیت اور ہم جنس پرستی سے بچیں
اور پیغمبروں کی تکذیب سے بچیں تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت تقوی الا تتقون آیت 177، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں قوم شعیب اور ان کے سرداروں کو دعوت تقوی ہے کہ وہ شرک، ناپ تول میں کمی، ڈاکہ زنی، فساد اور رزق حرام سے بچیں تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تقوی الا تتقون آیت 11، کیا یہ لوگ تقوی اختیار کرنا نہیں چاہتے؟ یعنی کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے؟ یہاں فرعون اور اس کی فوجی حکومت کو دعوت تقوی ہے اور وہ ظلم و ستم کرنے سے بچیں، نسل پرستی کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے قتل سے بچیں، علو فی الارض اور فساد سے بچیں تاکہ اس تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ سکیں۔ سورۃ الشعراء میں بعض آیات ترجیح آئی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، آیات 109، 127، 145، 164، 180۔ ان آیات ترجیح سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تمام 6 انبیاء نے تقوی کی دعوت دی، یعنی انہیں شرک اور بدعات اور اپنے اپنے دور کے فتنوں سے بچنے کی دعوت دی گئی۔ تمام 6 انبیاء نے اعلان کیا کہ وہ نہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں بلکہ امین بھی ہیں، یعنی دیانت دار ہیں۔ تمام 6 انبیاء نے فاتقوا اللہ یعنی عبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو کی دعوت دی۔ واطیعوا ان کی دعوت دی یعنی میری اطاعت کرو، میں رسول وقت ہوں۔ تمام 6 انبیاء نے اپنی اپنی قوم پر واضح کر دیا کہ وہ قوم سے پیسہ نہیں مانگتے، چندہ طلب نہیں کرتے، وہ قوم کو دینے کے لیے آتے ہیں، وہ قوم سے لینے کے لیے نہیں آتے۔ پیغمبر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کے طالب ہوتے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں 11 مرتبہ رب العالمین کی ترکیب کے استعمال کی حکمت۔ اس صورت میں رب العالمین یعنی تمام عالموں کا رب لفظ مندرجہ ذیل آیات میں استعمال ہوا ہے۔ آیات 16، 23، 47، 77، 98، 109، 127، 145، 164، 180، 192۔ رب کے 5 مفہوم ہیں: پرورش کرنے والا، نشو و نما دینے والا اور بڑھانے والا، دیکھ بھال اور خبرگیری کرنے والا، مالک اور آقا، مرکزی حیثیت رکھنے والا، جمع کرنے والا اور سمیٹنے والا، سردار، صاحب اقتدار، غلبہ رکھنے والا، صاحب تصرف، اختیار رکھنے والا۔ لفظ رب العالمین کی اس تکرار سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول سب سے پہلے توحید ربوبیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت سے ہی توحید الوہیت کا سراغ ملتا ہے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن الوہیت اور عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم توحید تشریع میں شرک کیا کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء میں ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرہم مومنین کے استعمال کی حکمت۔ سورۃ الشعراء میں 9 مرتبہ 9 رسولوں کے سچے واقعات بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل آیت بھی بطور ترجیح آئی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرہم مومنین، آیات 9، 68، 104، 122، 140، 159، 175، 191، 217۔ آیت ترجیح سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تمام 9 انبیاء کے سچے واقعات میں آیاتن ہے یعنی دلائل قدرت ہیں، دلائل جزا اور سزا ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور رسول اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت دل لوگ تاریخ کے سچے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ کی 2 صفات العزیز اور الرحیم کے استعمال کی حکمت۔ سورۃ الشعراء میں 8 مرتبہ رسولوں کے سچے واقعات بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل آیت بھی بطور ترجیح آئی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آیات 9، 68، 4، 104، 122، 140، 159، 175 اور 191۔ العزیز الرحیم کی صفات آیت 217 میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت
ترجیح سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جو رب ہے وہی کافروں کے لیے عزیز بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہر قوم کی تاریخی ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پالنے والا رب انسانوں کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ انسانوں میں سے کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے۔ ہر قوم کی تاریخی ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پالنے والا رب ناشکری اور فسادی انسانوں کے لیے عزیز ہوتا ہے، انہیں دنیا میں سزا سے دوچار کرتا ہے، یہی تاریخ کا سبق ہے، اور انہیں آخرت میں بھی سزا سے دوچار کرے گا۔ ہر قوم کی تاریخ ہلاکت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پالنے والا رب رحیم کی صفت بھی رکھتا ہے اور وہ اپنے شکر گزار بندوں کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الشعراء میں بے عزت فرعون کا استعمال۔ جادوگروں نے اپنی طلسماتی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنے سے پہلے بے عزت فرعون کی عزت اور اقتدار کی قسم، یعنی فرعون کی طاقت، عزیزیت، آمریت، غلبہ اور اقتدار کی قسم کا نعرہ لگایا۔ آیت 44۔ یہی جادوگر بعد میں سچی اور پکے مسلمان بن گئے، بلکہ ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ فرعون کی عزیزیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کو عزیز مان کر اس کی عزیزیت کے قائل ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔